السلام علیکم کلاس. اب تک ہم نے کتاب میں سے 2 مضامین پڑھے ہیں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امید کی خوشی. تو بیٹا تھوڑی سی تبدیلی کے لیے اب افسانوی ادب پڑھ لیتے ہیں. افسانوی ادب میں شامل اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. مکتب کہتے ہیں بیٹا اسکول کو. یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 50 یعنی بک کے پیج نمبر 50 پر موجود ہے. اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں. تو لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں ایک سچی اور حقیقی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے، جس میں کسی واقعے کو بنیاد بنا کر کہانی تشکیل دی جائے. اور ایک اچھے افسانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو. اچھا، ناول یا کہانی ایک نشست میں مکمل نہیں ہوتی، یعنی جس طرح ڈرامے ناول یا کہانیوں پر بنائے جاتے ہیں تو مختلف اقساط پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن افسانہ ایک ہی بیٹھک یا نشست میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ آپ کو اسٹوری مل جاتی ہے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو افسانہ مختصر ہوتا ہے اور کسی ایک موضوع کا تعین کر کے اس پر کہانی تشکیل دی جاتی ہے. تو یہ تو ہوئی تھوڑی سی افسانے کی بات کہ افسانہ دراصل کہتے کسے ہیں. یعنی افسانہ ہوتا ہے شارٹ اسٹوری. ڈپٹی نذیر احمد اس افسانے کے مصنف ہیں اور یہ افسانہ نذیر احمد کے ناول میرۃ العروس سے اخذ کردہ ہے. اور ان کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی سچی تصویر کشی کی ہے. میرۃ العروس 1869 عیسوی میں لکھا گیا تھا. اردو کا یہ وہ ناول ہے جسے مغربی ناول کی تعریف کی روح سے اردو کا پہلا ناول سمجھا جاتا ہے. جس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد نے یہ ناول لکھا، یہ غدر کے بعد کا زمانہ تھا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا. اس زمانے میں ایک طرف تو انگریزوں اور مسلمانوں میں سرد جنگ جاری تھی، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا ایک گروہ جس میں سر سید احمد خان اور دیگر، جن میں ڈپٹی نذیر احمد بھی شامل ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سرگرم عمل تھے. ظاہر سی بات ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اس غلامی کو تسلیم کرتے جاتے ہیں. اور کثیر تعداد میں مسلمان اس غلامی کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، لیکن کچھ لوگ جن میں سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد خان اور بہت سارے اور مسلمان رہنما شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. ہر ایک نے مختلف طریقہ کار اپنایا. سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم کے ذریعے، کتابیں لکھ کے، مضامین لکھ کے، تحریر کے ذریعے، اور ڈپٹی نذیر احمد خان نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیے، یعنی ناولوں کے ذریعے اس زمانے کی زندگی کا عکس ظاہر کیا اور بیداری کا شعور پیدا کیا. نذیر احمد کے ناولوں میں ہمیں اس زمانے کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے. ان کی ناول نگاری کی ابتدا ہی معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ہوئی تھی. یعنی ہندوستان میں جب تعلیم کو عام کرنے کی تحریک چلی تو تعلیم نسواں کا سوال بھی درپیش ہوا. تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کا سوال پیش آیا. بغیر اور یہ کہ عورت صرف بیٹی، بہن یا بیوی نہیں ہوتی بلکہ ماں بھی ہوتی ہے. ماں ہی سے بچے کو دنیا کی پہلی تعلیم ملتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو. نذیر احمد میرۃ العروس میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ ایک پردے میں بیٹھنے والی عورت کس طرح سماجی زندگی میں خاموش مگر بے حد اہم خدمات سر انجام دیتی. تعلیم کا مقصد ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل غیر ضروری طور پر باہر نکلنا شروع کر دیں،
اور اپنے اخلاق و آداب بھول جائیں، اپنے طور طریقے بھول جائیں، اپنی حدود و قیود میں رہ کر اپنی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے سامنے عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ وہ خود بھی اپنی بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی موزوں کتاب نہیں تھی جس سے مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں دلچسپی سے پڑھ کر اپنی علمی استعداد بڑھا سکیں۔ یہ تو تھا پس منظر۔ یہ اصل میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا اسٹوڈنٹس کہ تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ سمجھ میں آ سکے کہ در حقیقت اس افسانے کے اندر بات کس کی گئی ہے۔ اچھا، میرۃ العروج جو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اس کے اندر اصغری کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ یعنی اس میں اصغری جو ہے وہ ایک نہایت لیاقت مند سلیقہ شعار لڑکی دکھائی گئی ہے، جو کہ اپنی ہنرمندی سے، اپنے اچھے طور طریقوں سے، اپنی سلیقہ مندی سے اس نے اپنے گھر کے نظام کو بھی بہت بہترین طریقے سے چلایا، اور اس کے بعد جب وہ شادی ہو کر اپنے سسرال گئی تو وہاں پر بھی اس نے اپنی سلیقہ مندی، اپنے شعور سے وہاں پر بھی ہر ایک شخص کے دل میں گھر کر لیا۔ مولوی نذیر احمد کا اس ناول میں پسندیدہ کردار اصغری کا ہے۔ اچھا، اور یہی وہ کردار ہے جس کے ذریعے نذیر احمد اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اصغری جو ہے یہ بڑی سلیقہ مند اور اس کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے، اور جب اصغری جو ہے وہ اس نے اپنی سلیقہ مندی، ہنر مندی اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے تمیزدار بہو کا نام اس کو ملا ہے، اور اپنے سسرال میں جو ہے اس نے بڑی عزت پالی ہے اپنے طریقوں کی وجہ سے۔ نذیر احمد کا جو یہ کردار ہے وہ اصغری کے اس کردار کی وجہ سے بڑا لاجواب ہے۔ ایک تعلیم یافتہ لڑکی کا کردار دکھانے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ خواتین خصوصاً تعلیم کی جانب راغب ہوں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ ناول پڑھے جاتے تھے، تحریریں پڑھی جاتی تھیں، کتابیں پڑھی جاتی تھیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کی جانب زیادہ تر بچے مائل نظر آتے ہیں۔ یہ دور اسی قسم کا تھا اور لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے کی جا سکتی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد جانتے تھے کہ عورتوں کی اس بے وقتی کا سبب، یعنی جو ہے عورتوں کو جو کم تر سمجھا جاتا ہے، وہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی میں تعلیم اور جہالت اور بے ہنری کے نتائج دکھانے کی غرض سے نذیر احمد نے اکبری اور اصغری کی زندگیوں کے دو مثالی نمونے پیش کیے، یعنی اکبری جو ہے وہ ایک پھوڑ بہو دکھائی گئی اور اصغری ایک سلیقہ مند لڑکی دکھائی گئی۔ تعلیم کے بارے میں نذیر احمد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اتنی تعلیم ہر عورت کے لیے لازمی ہے جس سے وہ اپنے فرائض خانہ داری کو سر انجام دینے کے لائق بن سکے۔ اس تعلیم میں سینہ پرونا، کھانا پکانا، پڑھنا لکھنا، حساب کتاب وغیرہ بنیادی اہمیت کی چیزیں شامل ہیں۔ لیکن نذیر احمد کے نزدیک عورت کا دائرہ عمل صرف خانہ داری کے معمولی انتظامات تک محدود نہیں، یعنی ایک عورت کو اپنے شوہر کی مونس و غم کے ساتھ اور زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں اس کی بہترین مشیر و معاون ہونا چاہیے۔ اور یہ نمونہ یعنی یہ ماڈل وہ اپنے ناول میں اصغری کے کردار میں پیش کرتے ہیں کہ اصغری تعلیم خانہ داری پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی گھر کے کام میں بھی ماہر تھی، تعلیم بھی تھی اس کے پاس، اور وہ اپنے شوہر کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ یعنی اس افسانے میں اصغری کے کردار کو سامنے رکھ کر در حقیقت 19ویں صدی کے حقیقی معاشرے کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس میں تعلیم نسواں کا ذکر ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے تعلیم کس قدر ضروری ہے۔ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کی بدولت پوری نسل تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو اب آپ کو میں نے ایک پس منظر بتا دیا، اب سبق کی مکمل وضاحت کی طرف آتے ہیں، یعنی خلاصہ آپ کو بتاؤں گی۔
حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ ایک مدت تک والی اندوہ کی حکومت میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اندوہ ہندوستان کی ایک جگہ کا نام ہے اور والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو۔ صاحب حیثیت تھے یعنی مالدار شخص تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی تھی، حسن آرا کی نسبت اچھے خاندان میں طے ہو چکی تھی، یعنی اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ یعنی جو ان دونوں بچیوں حسن آرا اور جمال آرا کی جو خالہ تھی وہ کس محلے میں رہتی تھی؟ جس محلے میں کون؟ اصغری رہا کرتی تھی۔ اب اصغری ایک پڑھی لکھی، قابل اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اب یہ جو شاہ زمانی بیگم جو ہے نا، یہ اپنی بیٹی حسن آرا کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، جس کا بھی میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ یہ کیا تھی؟ بہت ہی بدتمیز لڑکی تھی، ضدی تھی، لاڈلی اور انتہائی پھوڑ تھی۔ ہر ایک کو تنگ کرنا اس کی عادت۔ اور ان کی جو والدہ تھیں سلطانہ بیگم، ان کو اس کے حوالے سے بہت فکر لاحق تھی کہ شادی کے بعد اس لڑکی کا آخر ہوگا کیا۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا، ان کی بہن یعنی شاہ زمانی بیگم نے کیا مشورہ دیا کہ جو حسن آرا ہے اس کی تربیت کے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیا جائے۔ اور استانی کون ہوگی؟ اصغری تھی، کیونکہ اس کا کام جو تھا وہ لوگوں کو تربیت یافتہ کرنا بھی تھا اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، تو اس وجہ سے اصغری کو حسن آرا کی استانی مقرر کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ جو اس کے اندر جو پھوڑ پنے والی عادتیں ہیں تاکہ وہ کچھ طور طریقے سیکھ سکے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے اس افسانے میں دراصل کس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے؟ تعلیم کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے، اور اگر لڑکی تعلیم یافتہ نہ ہو تو گھر کے نظام کو درہم بھرہم کر سکتی ہے۔ لہٰذا عورت کا تعلیم یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اس سبق کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔